السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاعلم انہ لا الہ الا اللہ، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم رب زدنی علما ورزقنی فہما، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ معزز سامعات، ہماری سابقہ کلاس ولا الہ غیرہ کے ضمن میں چل رہی تھی، اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ کلمہ توحید لا الہ الا اللہ دو رکن پر مشتمل ہے۔ نمبر 1 نفی، لا الہ تمام چیزوں سے معبود برحق ہونے کی نفی کی گئی ہے۔ نمبر 2 اثبات، الا اللہ ایک اللہ کو معبود برحق ماننا۔ کلمہ توحید کی جانکاری کے بعد ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اس کی شرائط کو جانیں اور اپنی زندگی میں فالو کریں۔ حافظ ابن احمد حکمی اپنی کتاب منظومۃ السلم الاصول الی مباحث علم الاصول میں کلمہ توحید کے 7 شروط گنائے ہیں، جو عربی شعر کے شکل میں آپ کے سامنے بیان کرتی ہوں۔ العلم والیقین والقبول والانعقاد فدر ما اقول والصدق والاخلاص والمحبہ وفقک اللہ لما احبہ۔ آئیے اس شعر کو دلائل کے روشنی میں جانتے ہیں۔ اس شعر کا پہلا لفظ العلم یعنی علم، لا الہ الا اللہ کی پہلی شرط علم ہے۔ علم وہ جو جہالت کو ختم کر دے۔ دلیل سورہ محمد آیت نمبر 19 میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں، فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ، کہ پس جان لو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں اور اپنے گناہوں کی معافی طلب کرو۔ لا الہ الا اللہ کی دوسری شرط یقین، یقین ایسا ہو جو شک کو ختم کر دے۔ دلیل سورہ حجرات آیت نمبر 15 میں اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے، انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم يرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ اولئک هم الصادقون۔ اہل ایمان اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں، پھر اس میں وہ شک نہیں کرتے اور اپنی جان و مال سے اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، یہی لوگ اپنے باتوں میں سچے ہیں۔ تیسری شرط یعنی کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کی تیسری شرط قبول ہے۔ قبول جو دل کے انکار کو ختم کر دے، جیسا کہ اللہ رب العالمین سورہ صافات آیت نمبر 35 میں ارشاد فرماتے ہیں، انہم کانوا اذا قیل لہم لا الہ الا اللہ یستکبرون، کہ جب جب کافروں سے کہا گیا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں تو ان لوگوں نے قبول کرنے کی بجائے تکبر سے کام لیا۔ نمبر 4 یعنی کلمہ توحید کی چوتھی شرط انعقاد، یعنی فرما برداری ایسی ہو جو معصیت کی محبت کو ختم کر دے اور دل میں ایمانی جذبہ قائم کر دے۔ دلیل سورہ لقمان آیت نمبر 22 میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں، وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، کہ جو کوئی بھی اللہ کی مکمل طور پہ فرما برداری قبول کر لے گا وہی محسن ہے، تحقیق کہ وہ شخص مضبوط دستہ کو تھام لیا ہے۔ پانچویں شرط صدق، سچائی ایسی ہو جو جھوٹ کے جڑ کو کاٹ دے۔ دلیل سورہ عنکبوت آیت نمبر 2 میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں، احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ،
کہ کیا وہ لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ انہیں ایمان لانے کے بعد انہیں آزمائی نہیں جائے گی، انہیں آزمائش میں نہیں ڈالی جائے گی؟ تحقیق کہ ہم ان لوگوں سے پہلے لوگوں کو بھی آزمایا ہے تاکہ جان لے کہ اللہ کے بات اللہ سے کیے گئے وعدوں میں، یعنی تاکہ اللہ جان لے کہ کون اپنے باتوں میں سچے ہیں اور کون جھوٹے۔ چھٹی شرط کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کی چھٹی شرط اخلاص، یعنی اخلاص ایسا ہو جو شرک کے چوکھٹ سے دور کر دے۔ دلیل سورہ زمر آیت نمبر 3 میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں الا للہ الدین الخالص، جان لو کہ خالص دین اللہ ہی کے لیے ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نقل کرتے ہوئے کہتے ہیں اسعد الناس بشفاعتی یوم القیامہ من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ او نفسہ، یعنی قیامت کے دن لوگوں میں سے سب سے زیادہ شفاعت کا حقدار وہی شخص ہوگا جو خالص دل کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہا ہو۔ ساتویں شرط یعنی لا الہ الا اللہ کی آخری شرط محبت ایسی ہو کہ یہی دوستی و دشمنی کا میزان بن جائے، یعنی اگر ہم کسی سے دوستی یا دشمنی رکھتے ہیں تو خالص اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ دلیل سورہ بقرہ آیت نمبر 165 میں اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، یعنی کچھ لوگ اللہ کے علاوہ دوسرے کو معبود بنا لیتے ہیں اور ان سے اللہ جیسی محبت کرتے ہیں، اور جو لوگ ایمان والے ہیں وہ اللہ کے لیے محبت کرنے میں بہت ہی سخت ہیں۔ اسلام کی شہزادیوں، کلمہ توحید کی اہمیت کے لیے یہی کافی ہے کہ اسی کے لیے تمام انبیاء و رسول بھیجے گئے۔ سبھی رسولوں نے ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت کہ ایک اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت کی عبادت سے بچو، یعنی اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کی عبادت سے بچتے رہو کی طرف بلاتے رہے۔ خود جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 23 سالہ نبوی زندگی کا آدھے سے زیادہ عرصہ اسی مشن میں صرف کر دیا، اور اسی کو مزید اللہ رب العالمین اسی کی سچائی کو واضح کرتے ہوئے سورہ نحل آیت نمبر 36 میں ارشاد فرماتے ہیں وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ کہ ہم نے یقیناً ہر امت میں ایک رسول بھیجا کہ وہ ایک اللہ کی عبادت کرے اور لوگوں کو طاغوت کی عبادت سے بچاتے رہے، کیونکہ حقیقی معبود صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے۔ بقیہ معبود تو ہے لیکن بقیہ سبھی کے سبھی باطل من گھڑت بیکار کے معبود ہیں، جیسا کہ سورہ حج آیت نمبر 62 میں اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ۔ خلاصہ ما قبل درس کا یہ ہے کہ اللہ اپنی ذات، اسماء و صفات میں تنہا ہے، وہی عبادت کا مستحق ہے، کائنات میں کوئی بھی چیز اس کے مثل نہیں، وہی ہر چیز پر قادر ہے، اسے کوئی بھی چیز عاجز نہیں کر سکتی اور نہ ہی کوئی چیز اس پر دشوار ہے، وہی خالق کل ہے۔ آگے مؤلف رحمہ اللہ فرماتے ہیں قدیم بلا ابتداء دائم بلا انتہاء، یعنی اللہ رب العالمین کی ذات قدیم ہے جس کی کوئی ابتدا نہیں، وہ دائم ہے جس کی کوئی انتہا نہیں۔ قدیم وہ ذات جو تمام دیگر چیزوں کی سے اول ہے۔ قدیم اور دائم یہ اللہ کے نام نہیں ہیں اور نہ ہی یہ الفاظ اسلاف سے ثابت ہے، اس لیے یہ الفاظ استعمال کرنا غیر مناسب ہے۔ قرآن نے اس کے معنی کو بتانے کے لیے دوسرے الفاظ استعمال کیے ہیں، جیسا کہ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے سورہ حدید آیت نمبر 3 میں هو الاول والآخر، یعنی وہی اول ہے، اس سے پہلے کوئی چیز نہیں، اور وہی آخر ہے، یعنی اس کے بعد بھی کوئی چیز نہیں۔ اس آیت مبارکہ کی یہی تفسیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ اول اور آخر یہ اللہ کے اسماء حسنہ میں سے ہے، جیسا کہ آیت قرآنی سے معلوم ہوتا ہے۔ انہی چند باتوں پہ میں آج کے درس کا اختتام کرتی ہوں۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتی ہوں کہ ہم سبھی کو اہل سنت والجماعت کے طرز پر اپنے عقائد کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون
وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.